بسم اللہ الرحمن الرحیم والمصنف ذکر احوال الادلۃ فی صدر الکتاب واحوال الاحکام فی آخرہ بعد الفراغ عنہا فقال اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، تو جب دونوں ہیں تو دونوں سے بحث بھی ہوگی، دونوں کا ذکر بھی آئے گا۔ کس کو پہلے ذکر کریں گے، کس کو بعد میں ذکر کریں گے؟ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے اسی کا ذکر کیا ہے اور پھر تفصیل ذکر کریں گے۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں ادلہ کے احوال ذکر کیے ہیں، وہ احوال الاحکام اور احکام کے احوال کتاب کے آخر میں بیان کیے ہیں، یعنی پہلے احوال ادلہ بیان کریں گے اور بعد میں آخر میں احوال احکام بیان کریں گے۔ بعد الفراغ عنہا، احوال ادلہ سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس میں کیا نکتہ ہے، کس وجہ سے ایسا کیا کہ پہلے احوال ادلہ کو رکھا اور اخیر میں احوال احکام کو؟ تو یہ سب نکتہ بعد الوقوع ہوتا ہے کہ لکھ دیا ایسا، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ دلیلوں کی فرع ہیں اور دلیل جو ہے وہ اصل ہے، اصل کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے احوال ادلہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور احوال احکام کو بعد میں بیان کیا ہے۔ فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ واجماع الامہ۔ واضح رہے کہ اصول شرع تین ہیں: کتاب، سنت، اجماع امت۔ ابھی سے آپ کو کسی الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تک تو اصول الشاسی ہم نے پوری پڑھ لی، وہیں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اصول شرع، اصول فقہ جو ہیں، ادلہ فقہ جو ہیں وہ چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ یہاں ایک کم ہو گیا ہے نا۔ تو فطری طور پر یہ سوال ذہن میں آئے گا، کیونکہ آپ کو ایک کتاب اس فن کی پڑھ چکے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے اصول شرع ثلاثۃ تین ہی یہ کہا، تین ہے، ایسا کیوں کیا؟ اور اصل رابع جو قیاس ہے اس کو الگ سے منفردن کیوں ذکر کیا؟ اس میں کیا مصالح ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں یہ اس طریقے کو اختیار کر کے؟ یہ ساری بحثیں آئیں گی۔ ہاں، اگر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہے بحث مکمل ہونے تک، تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں اس چیز کا جواب نہیں آیا۔ کوشش ہماری بھی یہی رہے گی، ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سلسلے میں پوری توجہ کی ہے کہ کہیں سے کوئی گوشہ چھوٹنے نہ پائے
اور سارے جوابات آ جائیں. تو آپ اپنے اعتراضات اس پر محفوظ رکھیے اپنے ذہن میں، بحثیں سنیے، سارے اعتراضات کا جواب کتاب میں آئے گا. فقال، مصنف نے کہا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، واضح رہے کہ شرع کے اصول 3 ہیں. والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اصول کا وزن فعول، اس وزن پر واحد بھی آتا ہے اور اس وزن پر جمع بھی آتا ہے. اس وزن پر واحد آتا ہے جیسے جلوس بولتے ہیں، قعود بولتے ہیں، یہ فعول ہی کے وزن پہ ہے لیکن واحد ہے. اور اس وزن پر جمع بھی آتا ہے جیسے فروع بولتے ہیں، فرع کی جمع. تو یہاں اصول جو لفظ ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ کیونکہ وزن اس کا فعول کا ہے، احتمال دونوں ہے، واحد کا بھی احتمال ہے اور جمع کا بھی احتمال ہے. تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اگر واحد ہوگا تو یہاں حمل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ثلاثہ جمع ہے. اس لیے انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگرچہ اصول فعول کے وزن پہ ہے اور یہ وزن واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ واحد نہیں ہے بلکہ فروع کے وزن پر یہ جمع ہے. اور حمل جو یہاں پر ہے ثلاثہ پر، یہ حمل بھی صحیح ہے. دونوں میں مطابقت ہے کہ ثلاثہ بھی جمع اور اصول بھی جمع. والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے. یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی اس کو میں نے بتا دیا. وہو ما یبتنی علیہ غیرہ، اور اصل کہتے ہیں جس پر دوسرے کی بنیاد ہو، جیسے دیواریں چھت کے لیے، یہ اصل اور چھت کے لیے بنیاد ہیں. تو بنیاد کے معنی میں اصل ہے، لیکن یہاں اصل سے مراد کیا ہے؟ والمراد بہا، ہاں ہونا الادلہ، اور اصول سے یہاں مراد دلیلیں ہیں. اصول سے مراد ما یبتنی علیہ غیرہ، اس کا لغوی معنی جو ہے وہ نہیں، بلکہ اصول سے مراد کیا ہیں؟ دلیلیں ہیں. اس لیے کہ سیاق اس پر دلالت کر رہا ہے، کتاب، سنت، اجماع امت جو بعد میں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں شرع کی دلیل ہیں. تو سیاق کے قرینے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اصول یہ ادلہ کے معنی میں ہے. اور دلیلیں جو ہوتی ہیں ان دلیلوں پر علم فقہ کے مسائل کی بنیاد ہوتی ہے. اصل بنیاد کو کہتے ہیں اور دلیلوں پر علم فقہ کے مسائل کی بنیاد ہے. اس اعتبار سے ان دلیلوں کو، ان ادلہ کو اصول کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا، مراد وہی ادلہ ہیں. والمراد بہا ہاں ہونا الادلہ. والشرع، اس میں ایک لفظ شرع کا آیا ہے. شرع کا لغوی معنی ہوتا ہے اظہار. تو اب ان اصول الشرع اظہار کی دلیل ہے. کیا مطلب اظہار کی دلیل ہے؟ یہاں شرع سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا لغوی معنی ہی مراد ہے کہ اظہار کی دلیل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں شرع جو ہے یہ یا تو مصدر ہے. اگر یہ مصدر ہے تو یا تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ ہے کہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی
ہوتا ہے. اسی کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں شرع کا جو لغوی معنی اظہار ہے، شرع اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ مصدر ہے، اور مصدر ہوگا تو دو احتمال. کون کون؟ اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں. وشرع، اور شرع ان کانا بمعنی الشارع، یا تو یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل شارع کے معنی میں. اگر شرع یہ مصدر ہے اور شارع کے معنی میں اس کو لیا جائے، فاللام فیہ للہ، تو الشرع میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہوگا، اور معہود وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. اور معنی یہ ہوگا کہ ان کانا بمعنی الشارع فاللام فیہ للہ، تو اس میں لام عہد کے لیے ہوگا. الادلۃ التی نصبها الشارع دلیلا. اصول الشرع کا معنی کیا ہے؟ الف لام کو عہد میں کے معنی میں لے کر کے اور شرع کو اس میں فاعل کے معنی میں لے کر کے، اس کا معنی یہ ہوگا یعنی وہ دلیلیں جنہیں شارع نے دلیل مقرر کیا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بنایا ہے، وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں، جنہیں شارع نے دلیل ٹھہرایا ہے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ شرع مصدر ہو اور اس میں فاعل کے معنی میں ہو. لیکن اگر یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہو، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ، اور اگر یہ شرع مفعول کے معنی میں، مشروع کے معنی میں ہو، فَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ، تو اس میں لام یہ جنس کے لیے ہوگا. اے ادلۃ الاحکام المشروعہ، یعنی احکام مشروعہ کی دلیلیں. اس میں عہد کے لیے نہیں ہوگا، استغراق کے لیے نہیں ہوگا. استغراق کے لیے اگر ہو جائے اس میں مفعول کے معنی میں لینے کی صورت میں، تو بھی معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ استغراق میں لینے کی صورت میں یہ توحید کو بھی شامل ہو جائے گا، صفات باری کو بھی شامل ہو جائے گا. تو یہاں الف لام جو ہے یہ مشروع کے معنی میں ہونے کی صورت میں جنس کے لیے ہوگا، اور معنی یہ ہوگا احکام مشروعہ کی دلیلیں، جو دلیلوں سے یعنی جو احکام دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں اور جو ادلہ کے لیے مثبت ہیں، جیسے مسئلہ توحید ہے، صفات باری تعالیٰ ہے نہ، تو یہ دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ یہ مثبت احکام ہوتے ہیں، مثبت ادلہ. اس لیے یہاں پر الف لام کو جنس ہی کے لیے مانا جائے گا، عہد اور استغراق کے لیے اس صورت میں الف لام نہیں ہوگا. یہ تو 2 صورتیں ہو گئیں جبکہ شرع مصدر ہو اس صورت کی. ملا احمد جیون فرماتے ہیں والاولا، لیکن بہتر یہ ہے ان یکون الشرع اسما للدین، کہ یہاں شرع اس میں جامد ہو دین کے معنی میں، مصدر اس کو نہ مانا جائے. کیوں یہ بہتر ہے؟ اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب وہ مصدر ہوگا تو یا تو شارع کے معنی میں ہوگا یا مشروع کے معنی میں ہوگا، اور یہ مجاز ہے. مجاز کی جانب کلام کو لے جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کی حقیقت پر رکھا جائے. اگر شرع کو اس میں جامد مان کر کے دین کے معنی میں لیا جائے تو مجاز کا ارتکاب نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہو اور دین کے معنی میں ہو. والاولا، اور بہتر یہ ہے ان یکون الشرع، کہ یہاں شرع اس میں جامد ہو دین کے معنی میں،
فلا یحتاج الی التاویل، اس صورت میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس میں فاعل کے معنی میں لینا ہوگا اور نہ ہی اس میں مفعول کے معنی میں لینا ہوگا۔ لیکن جب اس میں جامد مانیں گے تو اس صورت میں بھی تو الف لام داخل ہے۔ اب یہ الف لام کیسا ہوگا؟ یہ الف لام بھی عہد کا ہوگا اور معہود دین قویم، اور دین قویم کون سا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دلیلیں ہے نا، کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اتنی بات ہو گئی، جو لفظ آیا تھا سب کی وضاحت انہوں نے کر دی۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اصول الفقہ، یہ اصول فقہ کا بیان چل رہا ہے نا، تو صاف صاف کہنا چاہیے اعلم ان اصول الفقہ ثلاثۃ۔ یہ کیوں کہا کہ اصول الشرع ثلاثۃ؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی نقطہ بعد الوقوع ہے، متاخرین کے بھی اعتبار سے ہے، متقدمین کے اعتبار سے نہیں۔ یہ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اصول فقہ نہیں کہا، اصول شرع کہا۔ اس میں راز یہ ہے کہ کتاب، سنت، اجماع امت، جس طریقے سے یہ فقہ کی دلیلیں ہیں ایسے ہی یہ علم کلام کی بھی دلیلیں ہیں۔ نہ تو شرع کہا تاکہ فقہ کو بھی وہ عام رہے اور کلام کو بھی عام رہے۔ اگر اصول الفقہ کہہ دیتے تو فقہ کے ساتھ تخصیص ہو جاتی، کیونکہ اضافت علامت تخصیص ہے نا۔ وہی انہوں نے کہا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ، اور اصول الفقہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُصُولَ، کیونکہ یہ اصول یعنی کتاب و سنت، اجماع امت، کما انها اصول الفقہ، جس طریقے سے یہ فقہ کی دلیلیں ہیں، فَكَذَلِكَ هِيَ اصول الکلام، اسی طریقے سے یہ علم کلام کی بھی دلیلیں ہیں۔ تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، انہوں نے اصول شرع کہا، وہ بھی متاخرین کے طریقے پر، ورنہ متقدمین تو علم کلام کو بھی فقہ کہتے ہیں اور مسائل شرعیہ، فرعیہ، عملیہ کو بھی فقہ ہی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام اعظم نے جو علم کلام میں اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی فقہ اکبر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں علم کلام نہیں ہے، وہ علم کلام ہی کے موضوع پہ ہے، لیکن نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر۔ تو متقدمین کے نزدیک فقہ کا لفظ کلام اور فقہ سب کو عام تھا نا، لیکن متاخرین کے نزدیک دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو متاخرین کے اعتبار سے یہاں اصول شرع اس لیے کہا ہے تاکہ فقہ اور کلام دونوں کو عام رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ 3 اصول شرع کیا ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع امت۔ کتاب یہ من کل الوجوہ دلیل ہے نا، اس لیے کتاب کو سب سے مقدم رکھا۔ حدیث کا دلیل ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس لیے کتاب کے بعد سنت، حدیث کو رکھا۔ اور اجماع یہ کتاب و سنت دونوں کے بعد ہے، دونوں سے اس کا حجت ہونا ثابت ہے، اس لیے تیسرے نمبر پر اس کو رکھا۔ اجماع کی حجیت کی ایک دلیل تو یہ ہے ما راہ المومنون حسنا فهو عند اللہ حسن، حدیث سے لا یجتمع امتی علی الضلالہ ہے نا، یہ ہے۔ اور حدیث سے، قرآن سے فاعتبروا یا اولی الابصار، اس سے اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب اسی وجہ سے ہے کہ پہلے والا جو ہے وہ من کل الوجوہ ہے، دوسرا اس سے ماخوذ ہے، تیسرا ان دونوں سے ماخوذ ہے، اس لیے اس ترتیب پر اس کو رکھا۔ اچھا، تو یہ 3 دلیلیں فقہ کی ہیں۔ اب یہ ہر ایک کی وضاحت کریں گے جو بھی یہاں آیا ہے کہ الکتاب و سنہ و اجماع الامہ،
یہ ہے کیا ترکیب میں؟ اس کو بتایا بدل من الثلاثہ، یہ ثلاثہ سے بدل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے او بیان لہو، یا ثلاثہ کا یہ عطف بیان ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو بدل مانا جائے ثلاثہ سے، یا ثلاثہ کا عطف بیان مانا جائے۔ یہ ترکیبی حیثیت سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کیا کتاب سے پورا قرآن مراد ہے کہ وہ فقہ کی دلیل ہے، یا قرآن کا کچھ حصہ؟ اسی طریقے سے سنت ہے نا، اور پھر اجماع، یہ کس کا اجماع معتبر ہے؟ اس سلسلے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں والمراد من الکتاب، یہاں کتاب سے مراد بعض الکتاب، مکمل قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کا بعض حصہ ہے، اور وہ بعض حصہ کتنا ہے؟ وہ ہوا مقدار 500 آیا، اور وہ 500 آیتوں کی مقدار میں جو آیات احکام ہیں، جو آیات احکام ہیں، جو احکام کی دلیلیں ہیں، یہاں کتاب سے مراد وہی مقدار مراد ہے، 500 آیتیں۔ ان 500 آیتوں کی ملا احمد جیون علیہ رحمٰن نے تفسیر بھی لکھ دی ہے التفسیرات الاحمدیہ کے نام سے، جو آیات احکام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد بعض کتاب، یعنی وہ آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، 500 آیتیں، پورا قرآن مراد نہیں ہے۔ لیکن پورا قرآن مراد لینے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ اصل شرع جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ آیات احکام سے تو ظاہری احکام متعلق ہیں، وہ اس کی دلیل ہے، لیکن قصص و امثال جو قرآن میں ہے اس سے بھی باطنی احکام متعلق ہیں۔ لہذا اگر کتاب سے مکمل کتاب مراد لیا جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لأنہ اصل الشرع، کیونکہ وہ 500 آیتیں ہی شرع کی دلیل اور اس کی بنیاد ہیں۔ والباقی قصص و نحوھا، اور باقی آیات جو ہیں وہ قصص و امثال ہیں، لہذا یہاں کتاب سے مراد وہی 500 آیات ہیں۔ وہکذا المراد من السنہ بعضھا، اسی طریقے سے سنت سے مراد بعض حدیثیں ہیں، ان کی مقدار 3000 ہے۔ آیات احادیث احکام جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ یہاں سنت سے وہی 3000 مراد ہیں، باقی قصص و امثال واضح و نصیحت سے متعلق ہیں۔ وہکذا المراد من السنۃ بعضھا وہو مقدار 3000 علی ما قالوا، اور یہاں سنت سے بعض سنت مراد ہیں اور وہ 3000 کی مقدار میں ہیں، جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اجماع، اجماع یہ بھی دلیل شرع ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ آپ کی امت کے مجتہدین کا اجماع یہ حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے نا۔ یہ شرافت ہے امت محمدیہ کے مجتہدین کی، ان کی عظمت ہے، ان کی کرامت، باقی لوگوں میں ایسا نہیں۔ تو مجتہدین امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجماع بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس میں کچھ بعض لوگوں نے تخصیص کی ہے، راجح یہی ہے جو میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا یہ حجت شرعی ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس میں کچھ قیدیں بڑھائی ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ والمراد باجماع الامہ، اجماع امت سے یہاں مراد اجماع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشرافتها و کرامتها، یہاں اجماع امت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا اجماع ہے۔ تمام امت
چاہے عامی ہو جاہل ہو سب کا، یہ نہیں مراد ہے. مجتہدین امت کا اجماع، یہ قید یہاں بڑھے گی ہے نا، اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن مراد وہی ہے. مجتہدین امت کا اجماع یہ مراد ہے. ان کی عظمت و شرافت کی بنیاد پر یہ رسول کی امت کے مجتہدین کے ساتھ خاص ہے. اب اس میں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اہل مدینہ کا ہی اجماع معتبر ہوگا یا اطرت رسول ہی کا اجماع معتبر ہوگا یا صحابہ ہی کا اجماع معتبر ہوگا. بعض لوگ اس کی طرف گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے اور وہ حجت ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان المدینۃ تنفی خبثها کما تنفی القیر خبث الحدید. مدینہ اپنے اندر سے ہر طرح کی گندگی کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو، مرچے وغیرہ لوہے کو ڈال دے بھٹی میں مرچا رہ جائے گا، سب ادھر ادھر بکھر جائے گا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہوگا، باقی لوگوں کا نہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطرت اور اولاد کا اجماع معتبر ہے صرف، اور کسی کا نہیں. ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جسے آپ بار بار سنتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تغلوا ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اطرتی. تو اطرتی رسول نے فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی اطرت اور آپ کی اولاد کا اجماع معتبر ہوگا. بعض لوگ اس بات کی طرف گئے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اجماع صحابہ معتبر ہے بس، اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس لیے صحابہ کا اجماع معتبر ہوگا. بعض لوگ تابعین کی تک بھی آئے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے نا، لیکن یہ صرف قول ہے. صحابہ کا اجماع معتبر ہوگا، اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہوگا، اطرت رسول کا اجماع معتبر ہوگا، سب الگ الگ اقوال ہیں. راجح کیا ہے؟ امت محمدیہ کے مجتہدین کا اجماع، کسی زمانے کے ہوں کہیں کے بھی ہوں، اگر تمام مجتہدین امت کا کسی امر شرعی پر اتفاق ہو جائے تو وہ حجت شرعی. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی اصول شرع ثلاثتن تک. اصول شرع 3 ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت. اب تک 4 پڑھتے آ رہے ہیں، چوتھی کہاں گئی ہے نا؟ اس کو یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں، والاصل الرابع القیاس. چوتھی دلیل کیا ہے؟ قیاس. اب جب قیاس بھی دلیل رابع ہے، اصل رابع ہے، تو وہیں ذکر کر دیتے. اصول شرع 4 ہیں ہے نا، اس طرح سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ بعد میں دیں گے. تو میں بھی ایک یہاں مختصر جواب دے دوں کہ قیاس یا تو اصل ہے یا تو اصل نہیں ہے نا. اگر اصل ہے تو کہنا کیا چاہیے؟ اصول شرع 4 ہے نا، اور اگر نہیں ہے تو والاصل الرابع نہیں کہنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حیثیت سے قیاس اصل ہے، کیونکہ اس کی جانب حکم کی اضافت ہوتی ہے، حکم اس کی جانب منسوب ہوتا ہے. اس اعتبار سے قیاس کیا ہے؟ اصل ہے. اور ایک حیثیت سے وہ اصل نہیں ہے،
کیونکہ حقیقت میں حکم کا مثبت وہ کتاب سنت یا اجماع ہے نا. حکم کا مثبت کیا ہے؟ کتاب سنت اور اجماع. تو دو حیثیتیں قیاس میں ہیں. ایک اعتبار سے وہ اصل ہے اور ایک اعتبار سے اصل نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ من کل الوجوہ یہ اصل نہیں، وہاں سے الگ کر لیا. من وجہن اصل ہے، اس لیے یہاں اصل رابع کا ہے نا. یہ بعد میں تفصیلی جواب دیں گے. دوسرا جواب یہاں میں نے مختصر جواب دوسرا جواب دے دیا ہے. والاصل الرابع، اور چوتھی اصل کیا ہے؟ قیاس. یہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے. الاصل الرابع بعد الثلاثۃ، یعنی تینوں کے بعد احکام شرع کی چوتھی دلیل. یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصول شرع اربعہ کہہ دیتے تو اس پر تنبیہ نہیں ہو پاتی. جب اس کو الگ کر دیا تو اب پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات بہرحال آ جائے گی کہ جب یہ چوتھی دلیل ہے اس کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں تینوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی حکم کتاب سنت یا اجماع میں موجود رہے گا اس وقت تک قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، ہے نا. یعنی اصول ثلاثہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. جب تک کتاب میں سنت میں یا حدیث میں کوئی حکم موجود رہے گا اس وقت تک قیاس کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا. اسی کو انہوں نے کہا ہے یعنی چوتھی دلیل احکام مشروعہ کی، احکام شرعیہ کی تینوں کے بعد وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. یعنی جب تک ان تینوں میں کوئی حکم موجود رہے گا قیاس کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اس لیے اس کو الگ کیا ہے نا. اچھا، اب ماتن نے ایک قید ذکر نہیں کی ہے. وہ قید یہ ہے کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو ان اصول ثلاثہ یعنی کتاب سنت اور اجماع سے ماخوذ اور مستنبط ہو. قیاس وہی معتبر ہوگا جو اصول ثلاثہ کتاب سنت اور حدیث سے مستنبط ہو. اگر اس کی اصل قیاس کی اصل کتاب سنت اور اجماع میں نہیں ہے، اس سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے، تو وہ قیاس نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ قید المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ یہ قید ہونی چاہیے، ہے نا. وہ قیاس جو ان اصول ثلاثہ سے مستنبط ہو.